عراق میں مارچ 1991 کا انقلاب جنگ خلیج میں جنگ بندی کے دوران شمالی اور جنوبی عراق میں اٹھنے والی مشہور بغاوتوں کا ایک سلسلہ تھا جو عراق کے شیعہ اور کرد سنی علاقوں میں اس خیال سے اٹھا کہ صدام حسین کو حکومت سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور دو سابقہ جنگوں کے نتائج کا نتیجہ تھا، ایران عراق جنگ اور خلیجی جنگ۔ یہ دونوں ایک ہی دہائی کے اندر واقع ہوئی تھیں اور عراقی معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ نجف میں مقیم اہل تشیع کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ خوئی نے ایران اور اس کے بعد کویت پر حملے کو حرام قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے عراقی شیعہ مسلح افواج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے اور شیعوں کو جبری طور پر فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سنی فوجیوں میں بھی ہمسایہ ممالک کے خلاف مسلسل جنگیں چھیڑنے کی وجہ سے صدام سے ناراضگی پائی جاتی تھی اور اس طرح فوج میں صدام کے خلاف بغاوت بھڑک اٹھی۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی طرح ابتدائی 2 ہفتوں کے اندر عراق کے بیشتر شہر اور 18 میں سے 14 صوبے باغی قوتوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس انقلاب میں بھی عوام کے سبھی گروہ شریک تھے، جس میں فوج، شیعہ عوام، کرد سنی اور بائیں بازو کے شیعہ اور سنی گروہ شامل ہیں۔ ابتدائی فتوحات کے بعد انقلاب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام نے شاہ ایران کے تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے دارالحکومت کو شرافت سے چھوڑنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس صورت میں نہ تو کسی عالمی طاقت نے عراقی عوام کی حمایت کی، نہ ہی ایران نے شیعہ عوام، آیت اللہ خوئی یا کربلا اور نجف کے مزارات کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو میدان میں اتارا۔ صدام کی عرب سنی اکثریت والی باس پارٹی کی حکومت نے بغداد کے دارالحکومت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی اور جلد ہی عراقی ریپبلکن گارڈ کی قتل و غارت نے باغیوں کو بڑی حد تک دبا دیا۔ تقریباً 1 ماہ کے مختصر دورانیے میں لاکھوں افراد ہلاک اور تقریباً 20 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ تنازع کے بعد عراقی حکومت نے دجلہ فرات کے دوابے سے آدھواری عرب دیہاتیوں کی جبری نقل مکانی کو تیز کر دیا۔ خلیجی جنگ کے اتحادیوں نے شمالی اور جنوبی عراق میں نو فلائی زون قائم کیے اور کرد حزب اختلاف نے عراقی کردستان میں کرد خود مختار جمہوریہ کا اعلان کیا۔ ایران کے حکمران آیت اللہ خمینی مسلسل عراقی عوام کو صدام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے بارہا کہا تھا کہ عراقی عوام کو بھی ایرانی مسلمانوں کی طرح ظالم اور جابر حکومت کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ صدام ایک ظالم اور جابر حاکم ہے جس نے عراق کے علماء کا ناحق خون بہایا ہے۔ اس کے علاوہ صدام نے عراق کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سید قطب کے اسلامی فاشزم اور ملا صدرہ کے غیر سائنسی تخیلات میں مگن رہنے والے درباری علماء جیسے مولوی عبداللہ جوادی وغیرہ بھی عراقی عوام کو کوفی کہتے اور آیت اللہ خوئی کے خلاف خطبے دیتے۔ کم میں آیت اللہ خوئی کے دفتر کو آگ لگائی گئی تھی۔ آیت اللہ خوئی کے نزدیک فاشزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے پیشواؤں آیت اللہ کاظم خراسانی اور آیت اللہ نائینی کے راستے پر چلتے ہوئے اسلامی فاشزم کو مسترد کرتے اور علماء کو سیاسی منصوبوں سے الگ رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ صدام کے کویت پر حملے کے بعد 15 فروری 1991 کو امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے وائس آف امریکہ ریڈیو کے ذریعے عراقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر کی جس میں انہیں صدام حسین کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک اور راستہ بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ عراقی فوج اور عراقی عوام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں اور عامر صدام حسین کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کریں اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں اور امن پسند قوتوں کی صف میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ انقلاب کا آغاز جنوبی عراق سے شروع ہوا اور عراقی فوج کے مایوس فوجی حکومت مخالف جماعتوں کے ممبران خاص طور پر
حزب دعوت اسلامی اور مجلس اعلیٰ عراق کے کارکنان نے اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے فروری کے آخر میں بصرہ کے جنوب میں واقع ابو الخصیب اور ابو الزبیر کے قصبوں میں بغاوت ہوئی۔ 1 مارچ 1991 کو خلیجی جنگ بندی کے ایک دن بعد کویت میں عراق کی شکست کے بعد وطن واپس لوٹنے والے ایک T-72 ٹینک نے بصرہ کے مرکزی چوک پر نصب صدام حسین کی تصویر پر گولہ داغا اور باقی فوجیوں نے نعرے بلند کیے۔ بصرہ نے بغاوت کی شروعات ایک فوجی افسر محمد ابراہیم ولی نے کی، جس نے شہر میں سرکاری عمارتوں اور جیلوں پر قبضہ اور حملہ کرنے کے لیے فوجی گاڑیوں کی ایک نفری جمع کی تھی۔ اس واقعے کی خبر ایرانی درباری مولویوں کی مذہبی بلیک میلنگ اور بش کے ریڈیو پیغامات نے عراقی عوام کو دوسرے شہروں اور قصبوں میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے ترغیب دی۔ نجف میں شہر کی سب سے بڑی امام علی مسجد کے قریب صدام کے حامی اور مخالف فوجیوں کے مابین جنگ ہوئی۔ انقلابیوں نے شہر پر قبضہ کیا اور بعض پارٹی کے عہدیدار شہر سے فرار ہو گئے یا مارے گئے۔ قیدیوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا۔ یہ بغاوت چند ہی دنوں میں جنوبی عراق کے سب سے بڑے شیعہ شہروں امارہ، دیوانیہ، حلہ، کربلا، ناصرہ اور سماوہ تک پھیل گئی۔ چھوٹے چھوٹے شہر بھی انقلاب میں شامل ہو چکے تھے۔ شہروں پر حکومتی کنٹرول ختم ہونے کے بعد آیت اللہ خوئی نے نظم و ضبط کو سنبھالنے کے لیے مختلف شہروں میں اپنے نمائندے بھیجے اور 9 افراد کی شورا بنائی۔ انہوں نے بے گناہ افراد کو قتل کرنے اور کسی کی املاک کو لوٹنے کو حرام قرار دیا۔ ایران عراق جنگ کے دوران آیت اللہ خمینی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایران جا کر تربیت حاصل کرنے والوں میں البدر بریگیڈ سمیت بہت سے جلاوطن عراقی سرحدوں کو عبور کر کے بغاوت میں شامل ہو گئے۔ صدام مخالف سنی فوج کے ناراض ارکان عراقی کمیونسٹ پارٹی میں انقلاب سے آ ملے۔ ولایت فقیہ پر یقین رکھنے والے مجلس اعلیٰ نامی تنظیم نے اپنی کوششیں شیعوں کے مقدس شہروں نجف اور کربلا پر مرکوز کی اور ان شیعوں کو دھمکانا شروع کر دیا جو اخوانی شیعت اور ولایت فقیہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایرانی انقلاب کی طرح بہت سے بے گناہ سرکاری اہلکار محض ملازمت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ انہوں نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی جرت کرنے کی بجائے اخوانی خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا اور علماء کی مطلق اطاعت کی تعلیم دی، جس سے ایرانی انقلاب کے بعد اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایرانی لابی کی ان حرکتوں کی وجہ سے جہاں اخوانی ماڈل سے اختلاف رکھنے والے عراقی بددل ہو گئے، وہیں امریکہ نے بھی عراقی انقلاب کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کرد سنی آبادی والے شمالی عراق میں کچھ ہی دیر بعد شورش کی ایک اور لہر شروع ہو گئی۔ شمال میں بغاوت کا علم کردوں کے 2 حلیف ملیشیاؤں اتحاد وطنی کردستانی اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے بلند کیا تھا۔ مسیحیوں کی عاشورہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کے حمایتی کرد لشکر جیش نے بھی بغاوت کر دی، جس سے انقلاب کو کافی توانائی حاصل ہو گئی۔ شمال میں بغاوت 5 مارچ کو رانیہ شہر میں شروع ہوئی۔ 10 دن کے اندر کرد قوم پرست اسلامی فاشزم کے علم بردار اور کردستان کی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ہزاروں افراد نے شمال کے ہر شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلیمانیہ میں باغیوں نے سیکرٹ پولیس کے علاقائی ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹوریٹ آف جنرل سیکیورٹی کو گھیرے میں لے کر قبضہ کر لیا اور بغیر کسی مقدمے کے کئی 100 باسی عہدیداروں اور سیکیورٹی کے افسران کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے 3 سال قبل 1988 میں ہونے والے آپریشن الفال سے متعلق بہت ساری سرکاری دستاویزات بھی قبضے میں لی، جس میں سرکاری فوج نے ہزاروں عراقی کردوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے افراد کو منظم طریقے سے ہلاک کیا تھا۔ جلد ہی حکومت کے وفادار دوبارہ منظم ہو گئے اور شہروں پر دھاوا بول دیا۔ صدام کے قابل اعتماد ریپبلکن گارڈ کے آدھے ٹینک کویت جنگ سے محفوظ فرار میں کامیاب ہو گئے اور گارڈ کے ہیڈ کوارٹر یونٹ بھی اس جنگ میں محفوظ رہے تھے۔
3 मार्च के जंगबंदी मुआहदे में इराकी फौज के जहाजों के उड़ने पर पाबंदी आयद थी, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ने की इजाजत दी गई क्योंकि ज्यादातर पुल तबाह हो चुके थे। ताहम जल्द ही सद्दाम ने बगावत को खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करना शुरू किया। बागियों के पास कुछ भारी हथियार और चंद जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल थे, जो गनशिप हेलीकॉप्टर और तोप खाने की अंधाधुंध गोलाबारी के सामने जल्द ही बेदाग हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक शहरों पर दोबारा कब्जा करने के दौरान और कब्जा करने के बाद सद्दाम नवाज कुव्वतों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हजारों अफराद को हलाक कर दिया। कई लोगों को सड़कों, अस्पतालों और घरों में फांसी दे दी। घर घर तलाशी के दौरान खास तौर पर नौजवान मर्दों की पकड़ दकड़ और जरा से शक पर गिरफ्तार करने या कत्ल करने और शहरों से भागने की कोशिश करने वालों पर हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग करने और उस जैसे कई जराइम किए गए। 29 मार्च को पेशमर्गा को करकुक से बेदखल करने के बाद सरकारी टैंक 30 मार्च को दहोक और अरेवल 1 अप्रैल को दाखू और 3 अप्रैल को बागियों के जेर कब्जा आखिरी अहम शहर सुलेमानिया में दाखिल हो गए। हुकूमती दस्तों की पेशकदमी कलार्ज और खंडरात के करीब वाक़े एक तंग वादी कोर में रुक गई, जहां मसूद बज़रानी की सरबराही में कुर्दों ने कामयाब दिफा किया। 5 अप्रैल को हुकूमत ने इराक के तमाम शहरों में बगावत, तखरीबकारी और फसादात के मुकम्मल खात्मे का ऐलान कर दिया। उसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद 688 की मंजूरी दी, जिसमें इराकी हुकूमत ने कुर्दों पर होने वाले जबर की मजम्मत की और इराक से अपने शहरियों के इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा किया। 1994 में इराकी कुर्दिस्तान में दोबारा बगावत उठी, जिसे 3 साल बाद दबा दिया गया। 2003 में सद्दाम की हुकूमत के खात्मे के बाद शिया इलाकों में सैकड़ों इज्तिमाई कब्रें सामने आई। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद उसे और उसके अहम ओहदेदारों को सजाए मौत सुनाई गई।